अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ किया जाए उसके हवाले से है। जो कैंडिडेट्स सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं बट उनको पता नहीं है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है। मैं आपको ए टू ज़ी गाइड करूँगा, तो आपने वीडियो फुल देखनी है ताकि आपको इजीली ये एक कंसिस्टेंसी में समझ आ सके एक चीज़। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं सीएसएस या पीएमएस के प्रिपरेशन करते वक्त स्टार्ट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो स्कोरिंग में हैं, ट्रेंडिंग में हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम साइंस के सब्जेक्ट्स रखें या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखें या दूसरे वो सब्जेक्ट रख लें जो एग्जिस्टिंग टॉपर्स ने रखे हुए थे, जो ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या हम भी वही सब्जेक्ट्स रख लें। तो इन सब चीज़ों के हवाले से ये मैंने वीडियो सोचा बनाऊं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एक फेडरल लेवल पर यानी वफाकी सतह पर इम्तिहान करवाया जाता है जो FPSC करवाता है, जबकि जो PMS है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सूबाई लेवल पर करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों में दो किस्म के मज़ामीन होते हैं, CSS में भी PMS में भी। ठीक है, एक होते हैं ऑप्शनल, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स खुद चूज़ करते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और एक होते हैं कंपलसरी, जो हर स्टूडेंट को देने ही देने होते हैं, लाजमी होते हैं। CSS और PMS दोनों 1200 नंबर इनके टोटल होते हैं। 600 मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल के होते हैं और 600 मार्क्स जो है वो नेसेसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं। और आपको क्वालिफाई करने के लिए इन तमाम सब्जेक्ट्स में पास होना आपका लाजमी है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हम बहुत अच्छे से जो है वो प्रेप करें, क्योंकि ऑप्शनल तो जो है हम कर लेंगे इजीली, ठीक है, और बाद में फिर वो उन्हीं ऑप्शनल में फ़ेल हो जाते हैं। तो आप ऑप्शनल को भी उसी तरीके से अहमियत दें, इम्पोर्टेंस दें, ताकि अगर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट में नंबर थोड़े कम होते हैं तो वो आपके ऑप्शनल वाली साइड से ज़रा ट्रेंडिंग में आ जाएं, ज़्यादा सब मार्क्स आ जाएं, ताकि बैलेंस हो जाए एक चीज़। ठीक है, तो नॉर्मली दोनों को सीरियस लेना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट्स को सीरियस लेना चाहिए, ऑप्शनल्स को भी और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को भी। देखें, अब यहाँ पर बात करते हैं मिथ्स की और मिस्टेक्स की। ठीक है, पहली जो है मिथ ये है कि दूसरों को देखकर मज़ामीन का जो है इंतखाब कर लेना सब्जेक्ट्स का। ठीक है, कि उसने सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स लिए हैं तो मेरे लिए भी आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो वो आप उसकी देखा देखी वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि बाद में फ़ेल हो जाते हैं। दूसरी मिथ्स या मिस्टेक कह लें वो ये कि सिर्फ इसलिए वो सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फिर बाद में फ़ेल हो जाना। ठीक है, याद रखें हर सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हों, समझ रखते हों और उसको टाइम दें, तो वो आपके लिए स्कोरिंग जो है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ये मिथ्स हैं सारी। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं और वो कौन से हैं। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड, आपको उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए। थर्ड वन, स्कोरिंग ट्रेंड उस सब्जेक्ट का क्या चल रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या था। फिर आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो ओवरलैप थोड़े से हो रहे हों, जैसे आप फॉर एग्जांपल करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, ये थोड़े से ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको देखना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है, लेंथी तो नहीं है, शॉर्ट है, मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, फिर क्या चीज़ आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसके पीछे कोई डाटा वगैरह मुझे मिल जाएगा, इंटरनेट पे ये चीज़ें मुझे मिल जाएगी, बुक्स इसकी इजीली मिल जाएंगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करें अपनी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं असल चीज़ के ऊपर। ठीक है, 6 अहम जो है वो मराहिल हैं जिनके ज़रिए आप सब्जेक्ट को ईज़ीली जो है वो चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? सेल्फ असेसमेंट, फर्स्ट वन। ठीक है, अपने आप को असेस करें
کہ میں کتنا کر سکتا ہوں کتنا نہیں کر سکتا ہوں. سیکنڈ ون، سلیبس کو اسٹڈی کریں کہ اس کا سلیبس کس ٹائپ کا ہے، میں کتنا کور کر لوں گا، یہ میرے اوپر سر سے بات چلی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر پاسٹ پیپرز دیکھیں اس سبجیکٹ کے، کیا کیا چیزیں انہوں نے پوچھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر سکورنگ ٹرینڈز کو دیکھیں. ٹھیک ہے. پھر کوئی منٹور دیکھیں کہ مجھے اس حوالے سے کون زیادہ بہتر جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سوچ سمجھ کر اس کا فائنل ڈیسیجن لیں کہ میں یہ کر پاؤں گا چیز یا نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹلی 3 چانس ہوتے ہیں، اور پہلا جب آپ مس کرتے ہیں تو آپ خود ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب آپ پہلے اٹیمپٹ میں اگر فیل ہو جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان پہلے اٹیمپٹ میں اپنا کلیئر کرے ایگزام، بٹ یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہیں. یہ جب آپ کا سٹارٹ ہی اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک ڈائریکشن غلط آپ نے چوز کی تو آپ غلط سائڈ پہ چلتے جائیں گے. جب آپ نے سلو جائیں بے شک لیکن صحیح ڈائریکشن پہ جائیں. سب سے زیادہ جو مجھے انسٹاگرام پہ میسج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مجھے سر CSS کا سلیبس بھیج دیں، سر مجھے PMS کا سلیبس بھیج دیں. بھائی FPSC کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہے سلیبس CSS کا، PMS کا سلیبس PPSC کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ سلیبس ڈاؤن لوڈ کریں، پھر کویسچنز دیکھیں، بار بار لاسٹ 5 ایئرس کے پیپر اٹھائیں اور دیکھیں کہ بار بار کون سا کویسچن ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر اس کو انالائز کریں، چیک کریں کہ کیسے ہم اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کیسے انالائز کر سکتے ہیں. آج کل بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو ود آنسر آپ کو ملتی ہیں، کویسچن ود آنسر ملتے ہیں. تو آپ چیک کریں، انالائز کریں کہ کیسے کویسچن کو، کس ٹائپ کے کویسچن کو کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اسکورنگ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسکورنگ ٹرینڈز ہوتا کیا ہے. کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں نارملی ٹیچرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نمبر زیادہ دے دیتے ہیں، تو ان کو اسکورنگ ٹرینڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل انٹرنیشنل جو ریلیشن کا سبجیکٹ ہے اس میں نارملی ایوریج مارکس جو ہے 60 to 70 آتے ہیں. جینڈر اسٹڈیز کے جو سبجیکٹ ہے اس میں نارملی اچھے نمبر دے دیتے ہیں ٹیچر، 70 80. پبلک ایڈمنسٹریشن میں 60+ دے دیتے ہیں. ہسٹری آف USA جیسے ہے تو ان میں وہ مارکس کم دیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ ہر سال چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رف گائیڈ ہوتا ہے، نہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے نمبر تو آئیں گے ہی آئیں گے. تو یہ ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے جو نارملی مینٹور یا ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیپر اوور لیپنگ کی. تو اگر آپ ہوشیاری سے سبجیکٹ سلیکشن کرتے ہیں تو کچھ سبجیکٹس آپ کو دوسرے پیپرز میں ہیلپ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو کرنٹ افیئرز اور ایسے میں بھی کام آ جاتا ہے. سوشیالوجی کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو جینڈر اسٹڈیز کے ایسے میں مدد دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہسٹری کے جو پیپرز ہیں، سبجیکٹس ہیں سوری، وہ آپ کے انٹرویو میں کام آ جاتے ہیں. تو ایسے مضامین کا انتخاب آپ کی محنت کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ سلیکشن اچھے سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا بیسک ہے، یہ بیس ہے آپ کی، جس کے تھرو آپ نے پورا پہاڑ کھڑا کرنا ہے. تو اس چیز کو، ساری باتوں کو یاد رکھنا لازمی ہے. کوئی بھی جب سبجیکٹ سلیکٹ کر رہے ہوں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بک ایزیلی اویلیبل ہوں گی، یوٹیوب پہ اس کے لیکچرز مل جائیں گے، گائیڈنس اویلیبل ہوگی، مینٹور یا اکیڈمی اس حوالے سے جو ہے مل جائے گی، سالو پیپر اس کے مل جائیں گے مجھے انٹرنیٹ سے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. مجھے جو سبجیکٹ بہتر لگتے ہیں اور پاپولر بھی ہیں، آپشنل سبجیکٹ جن کو آپ کہہ لیں CSS کے، تو میں آپ کو کچھ ایک اپنی سجیشن دے سکتا ہوں جو کہ اگر آپ ماننا چاہیں یا نہ مانیں، یا اگر ہاں یہ بات دیکھ لیجیے گا کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہوا ہے. میں ایک جنرل جو ہے اپنا ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ پاپولر سبجیکٹس یا کون سا سبجیکٹ جن کو بالکل اندازہ نہ ہو وہ رکھ لینے چاہیے. جیسے انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، جینڈر اسٹڈیز ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، سوشیالوجی ہے، ہسٹری کا ہے، سائیکالوجی ہے. تو یہ سبجیکٹس آپ جو ہے چوز کر سکتے ہیں CSS میں ایز اے آپشنل. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ کو نمبرز بھی دے جاتے ہیں. اور ان سبجیکٹس کے بارے میں یہ خاص بات یہ ہے کہ ایک آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ڈیٹا بھی ان کا اویلیبل ہے آن انٹرنیٹ. یہ میں نے ایک انالیسس اس کا کیا تھا کہ ڈیٹا وغیرہ بھی اس کا اویلیبل ہے اور نمبر بھی اچھے دے جاتے ہیں اور ایزیلی آپ کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں.
اسی طریقے سے اگر پی ایم ایس کے ہائی اسکور سبجیکٹس کی بات کریں تو پی ایم ایس میں بھی کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو اچھے سکور دے جاتے ہیں، جیسے پنجابی ہوگا، میس کمیونیکیشن ہو گیا، سوشیالوجی ہوگا، ٹھیک ہے، اسلامک جو ہے آپ کہہ لیں، ہسٹری کہہ لیں، ٹھیک ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گیا. تو یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں. میری فائنل ایڈوائز یہ ہے کہ ہر طالب علم کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک سبجیکٹ جو کسی اور کے لیے آسان ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے. سبجیکٹ سکورنگ نہیں ہوتے، آپ اسے سکورنگ بناتے ہیں اپنی ہارڈ ورک سے، اپنی یقین سے، ٹھیک ہے. تو صحیح فیصلے کریں اور مسلسل محنت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حامی و ناصر.